بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ حضرات 2 دن سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور زکوٰۃ اسلام کا ایک باقاعدہ رکن ہے، اور زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں واضح طور پر ارشاد فرمائی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ عرب معاشرے میں جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی تھی، اللہ نے دلانی تھی، جو زکوٰۃ کے مصارف کے لائے، زکوٰۃ کے مستحق کے لائے، ان کی اللہ نے 8 قسمیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یا صدقات صدقے کی جمع ہے، مراد اس سے زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ فقراء کو دی جائے گی۔ نمبر 2 مساکین کو دی جائے گی۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے افراد متعین کیے جاتے تھے، ان کی سیلری میں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے ان کو۔ اور نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، جن کی اسلام کے لیے دلجوئی مقصود تھی، ان کو زکوٰۃ کی رقم دے کر ان کی دلجوئی کی جائے۔ اور نمبر 5 وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں۔ اور نمبر 6 والغارمین، مقروض لوگوں کو۔ اور نمبر 7 وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مجاہدین جہاد لڑ رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے مشن پر ہے، طلباء دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور نمبر 8 وابن السبیل، مسافروں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ 4 فرمایا فریضۃ من اللہ، آگے پھر وضاحت کی کہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کے تمام فیصلے اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ انسانوں کی یا جنات کی یا فرشتوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا۔ اللہ خود صاحب علم ہے اور علم ازلی ابدی کے مالک ہیں، تو انہوں نے اپنے تمام فیصلے اپنے ہی علم کی روشنی میں اور اپنی حکمت کے مطابق کیے۔ یہ 8 مسائل۔ صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور آپ کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے، اور پھر چونکہ یہ آیت مبارکہ عرب کے معاشرے کے مطابق نازل ہوئی، تو اس معاشرے میں جو کچھ تھا وہ اسے بہتر طریقے سے سمجھتے تھے، تو اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں صحابہ کو کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ لیکن ہمیں تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے کہ اس میں جو پہلی دو مصارف بیان کیے، فقراء اور مساکین، ہم تو فقیر اور مسکین ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن ایک نہیں ہے، ان میں فرق ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہوتا تو ہے کھانے پینے کے لیے، ذریعہ معاش بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ کہف جب آپ جمعے والے دن پڑھتے ہیں
تو سورہ کاف میں آتا ہے وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ کہ وہ کشتی جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے سوراخ کیا تھا، فرمایا وہ کشتی مساکین کی تھی. تو وہ کشتی تو تھی ان کی، وہ کماتے بھی تھے، لیکن اتنی آمدنی نہیں تھی جس سے کہ ان کا گزر سفر ہو سکے. تو اس لیے اللہ نے کشتی کے ہوتے ہوئے ان کو مساکین فرمایا. تو مساکین وہ ہو گئے کہ جن کام بھی کرتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہو یا ملازمت کرتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن ان کی جو آمدنی ہے وہ اتنی نہیں ہے جس سے ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کور ہو سکے. تو ایسے لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دیں، اور وہ باقاعدہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے. اور والعاملین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا زکوٰۃ اموال ظاہرہ کی وصول کی جاتی تھی، یعنی جن کے پاس بکریاں، اونٹ اور یہ جو دیگر جانور، ان کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کہ باقاعدہ بندے جاتے تھے، وہ وہاں سے وہ زکوٰۃ کے جانور لے کر آتے تھے. تو وہ آتے جاتے، اس میں ان کا وقت لگتا، تو ان کی باقاعدہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی سیلری جو ہے اس سے زکوٰۃ سے دی جائے. تو بعض مرتبہ وہ نہیں لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ زکوٰۃ کے جانور وصول کر کے آئے. جب وہ زکوٰۃ کے جانور لے کر آیا، وصول کر کے آیا، حوالے کیے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور اس کے جو محنت کے مطابق ان کے حساب کتاب سے اس کی جو اجرت بنتی تھی، فرمایا یہ لے لو. اس نے کہا نہیں جی، میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، میں نہیں لینا چاہتا. انہوں نے فرمایا یہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو یہی بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی. آپ نے فرمایا تھا نہیں لے لو، اگر تمہیں ضرورت ہے استعمال کرو، نہیں ہے تو آگے کسی غریب کو دے دو. تو صحابہ اکرام کی تو یہ صاف ستھری زندگی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آگے اسی طریقے سے بتایا، اور بالکل اس میں کوئی بال برابر بھی کمی زیادتی نہیں کی. چوتھا مصرف والمؤلفۃ القلوب، یہ وہ مسلمان ہوتے تھے کہ مسلمان تو ہو گئے لیکن وہ ابھی اسلام پر پورے مضبوط نہیں ہوتے تھے، جمے ہوئے نہیں ہوتے تھے. ان کے رشتہ دار یا دیگر قبائل ان کو دوبارہ کافر ہونے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو لالچ دیتے تھے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ میں سے وہ ایک مصرف رکھا ان کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایسے کمزور لوگوں کو زکوٰۃ میں سے رقم دی جائے تاکہ ان کی دلجوئی ہو، اور ان کے رشتہ دار دیگر قبائل والے جو ان کو اسلام سے ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا سد باب کیا جائے. تو یہ مقصد ہے کہ ان کے باقاعدہ اس قبائل کے سرداروں کے احادیث میں نام آتے ہیں. 2-4 سردار ایسے تھے کہ جو قسم کے ان کے مزاج کے اندر لالچ تھا، تو ان کو باقاعدہ پھر زکوٰۃ میں سے دی جاتی تھی، کچھ نہ کچھ مدد ہوتی تھی ان کی، اور وہ آتے تھے لے جاتے تھے. اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ غریب ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ تھوڑے اس مزاج کے ہیں، ان کو زکوٰۃ میں سے دی جائے تاکہ یہ اسلام پہ قائم رہے. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بھی وہ سردار آئے، کہا جی وہ سال پورا ہو گیا ہے، زکوٰۃ میں سے ہماری مدد کی جائے. حضرت عمر نے کہا نہیں، ابھی ہم تمہاری مدد زکوٰۃ میں سے نہیں کریں گے. اس نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے. اس کی ایک وجہ تھی اور اب وہ وجہ نہیں رہی. اب ہم آپ کی مدد زکوٰۃ سے نہیں کریں گے، اور مدد سے کریں گے، زکوٰۃ سے نہیں کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا. بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں دی. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن بعض کی رائے نے کہ ضرورت کے تحت اگر اب بھی کبھی ضرورت پڑ جائے ایسے لوگوں کی کہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ لالچ میں آ کر دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ان کو اگر اسلام
اسلامی حکومت کے پاس ان کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے کوئی اور رقم نہ ہو تو وہ زکوٰۃ کی رقم دے کر اور ان کے فتنے کو روک سکتے ہیں۔ اور پانچویں وفر رقاب، یہ عرب معاشرے کے اندر غلام ہوتے تھے کہ ان کے آقا ان کو کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں لیکن اتنی رقم ہمیں لا کر دے دو۔ اب ان کو مکاتب کہا جاتا تھا عربی اصطلاح میں۔ پھر وہ محنت کرتے، مزدوری کرتے اور وہ اپنے آقا کو دیتے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دیں، اور یہ زکوٰۃ کی رقم تم سے لے کر اپنے آقا کے پاس جمع کرائیں تاکہ غلامی کی زنجیروں سے ان کی چھٹکاری ہو جائے اور یہ بھی ایک آزاد انسان کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ اور آج کل ظاہر غلام وغیرہ تو ہے نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اگر کوئی بندہ قید میں ہے بے گناہ، ایک تو نا کوئی جرم کر کے، کوئی بڑا جرم کر کے جیل میں گیا ہوا ہے، اس کی بات نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا جرم ہے یا کوئی جرم ہے نہیں ویسے ہی اندر چلا گیا ہے، اب اس کی رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے، اور کچھ لوگ جمع ہو کر زکوٰۃ کی رقم لیں اور وکیل کو دیں، اس کا کیس لڑیں اور اس کو آزاد کرائیں، تو اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی، اسلام نے ان کی بھی مدد کا راستہ نہیں بند کیا، ان کے لیے اور مدد دی۔ جیسے اسلامی فوجیں جہاں پر جنگ لڑتی ان کو مال غنیمت حاصل ہوتا، اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا، اس حصے سے ان لوگوں کی مدد کی جاتی تھی کہ جن کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جاتی، جیسے سادات ہے، سید ہے، سید غریب ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی لیکن اس کی مدد پھر اس خمس مال میں سے کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کافر ہے، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے لیکن اگر کافر غریب ہوتا تو اس کی مدد خمس میں سے کی جاتی، مال فے آتا، اور بہت سی مدد تھی کہ جس میں سے پھر کافر غریب کی، کسی بھی ایسے ضرورت مند کی جس کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس کی مدد کی جاتی۔ ہم تو کہتے ہیں چلو جی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اب اور کسی مد میں اس کی مدد ہی نہیں کرنی، یہ غلط ہے۔ اب جیسے سید ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی لیکن یہ مطلب ہے وہ سید غریب ہے، بھوکا مر رہا ہے، تو سید کا تو زیادہ حق ہے، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار۔ آپ اس کی مدد، اس کی عزت اس نسبت سے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے، یہ آپ کے لیے قیامت کے دن بہت بڑے فخر کی بات ہوگی۔ اور یہ سندھ میں، باقی علاقوں سے میں تو، ہم جو سندھ میں بڑے ہوئے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، جمعے کا دن تھا، کہیں باہر نکلے ہوئے تھے تو ایک جگہ شور ہو گیا، چور چور چور۔ تو اب وہ بچپن میں عادت ہوتی نا تماشا دیکھنے کی، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ تو اب وہ جس کو چور چور کہہ رہے تھے وہ کہہ رہا تھا شاہ آیا شاہ آیا شاہ آیا، میں سید ہوں سید ہوں۔ میرے ساتھ جو طالب علم تھا وہ ان اصطلاحات سے واقف ہے، ابھی بھی ٹنڈو لہر کا۔ میں نے کہا یہ کہہ رہا ہے میں شاہ ہوں کا کہ یہ سندھ کے اندر سید کی بہت عزت ہوتی ہے، اب یہ شاہ ہے نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے میں سید ہوں، یہ لوگ دیکھنا اس کو چھوڑ دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھوڑ دیں گے۔ وہی ہوا کہ لوگ جمع ہوئے، بھائی جی یہ سید ہے، چھوڑ دو اس کو۔ تو سید کا احترام کرنا، سید کی عزت کرنا، اس کی مدد کرنا، وہ غریب ہو محتاج ہو، اس نسبت سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، یہ آپ کے لیے، میرے لیے ایک اس اپنے سچے مسلمان ہونے کی بھی علامت ہے، اور ہمارے لیے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حاصل کرنے کا ایک سب سے زیادہ مضبوط ذریعہ ہے۔ اور اگلا والغارمین، چھٹا مصرف بیان کیا، مقروض ہے ایک بندہ کہ اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جو اپنا قرض اتار سکے، تو اس کی زکوٰۃ کے اندر اس کا بھی حصہ رکھا، زکوٰۃ دیں، وہ اپنا قرضہ اتارے۔ اور کسی کا قرضہ اتارنا اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ جیسے آپ نے اس کو قرضے سے آزاد کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس بندے کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔
اور اتنی اس قرضے کے اتارنے پر تو اتنی بڑی حدیث میں ایک ایک لفظ انسان کی باڈی کے ایک ایک جز کا نام لے کر آپ نے لیا. ایک جنازہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, آپ پوچھتے تھے اس پہ قرضہ ہے, کہتے تھے جی ہاں قرضہ ہے, تو آپ فرماتے تھے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہوں, تم لوگ پڑھ لو. لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھانا یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات تھی, اور اسے محروم ہونا. تو صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بیچارہ آپ کے جنازے کی دعاؤں سے محروم ہو جائے. تو کوئی بھی صحابی کھڑے ہو کر کہتا حضور اس کا قرضہ میرے اوپر ہے, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. تو ایک موقع پر ایسا ہوا کہ اسے جنازہ لایا گیا, آپ نے پوچھا اس پہ قرضہ ہے, کہا جی قرضہ ہے. فرمایا اچھا ایک طرف ہو گئے, تم میں سے کوئی جنازہ پڑھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول اس کا قرضہ میں اس کا ذمہ دار ہوں, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کے قرضے کی ذمہ داری لے اور اس کو قرضے سے آزاد کر دے, تو باڈی کا ایک ایک حصے کا نام لے کے فرمایا اس کا یہ حصہ بھی جہنم سے آزاد, یہ حصہ بھی جہنم سے آزاد, پوری باڈی کے نام لے کے فرمایا یہ سارے حصے جہنم سے آزاد ہو گئے. اور پھر آگے وفی سبیل اللہ کے راستے میں ہے, حاجی حج پہ گیا ہوا. اب تو یہ سہولتیں ہو گئی کہ جناب اکاؤنٹ میں پیسے منگا لیتے ہیں, موبائل اکاؤنٹ پہ منگا لیے, ایزی پیسے کے ذریعے سے منگا لیے. پہلے یہ سہولتیں نہیں ہوتی تھی. ایک بندہ اپنے علاقے میں تو غنی ہے, پیسہ ہے, اب حج کے موقع پہ پیسے ختم ہو گئے, پیسہ ہی نہیں ہے, دوسروں کے پاس بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے زکوٰۃ کی مد میں سے اس کا تعاون, اس طرح مجاہد ہے, طالب علم ہے, تو زکوٰۃ کے مد میں سے اس کے لیے بھی حصہ رکھا گیا. اور دوسرا عام مسافر کے لیے بھی رکھا گیا کہ وہ حج پر یا علم کے اصول کے لیے نہیں ہے, جہاد کے لیے نہیں ہے, ویسے سفر کر رہا ہے اور پیسے اس کے ختم ہو گئے. اپنے گاؤں میں تو پیسہ ہے لیکن اب یہاں نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہر جگہ لوگوں کے ساتھ مسئلے رہے, ہم ہمہ وقت ہر بندے کے ساتھ ہر طریقے سے کوئی تعاون کر نہیں سکتا. اور زکوٰۃ تو سب کو پتہ یار فرض ہے, چلو ابھی اس سال کی میں نے دی ہوئی ہے, کیونکہ ایک سال کی آئندہ سال کی انواس میں بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ, چلو اس کی مدد کرو. تو بہرحال یہ چند 8 مدات اللہ نے بیان کی ہیں. اللہ آپ لوگوں نے سن لی. ایک آیت کو سمجھنا, اس کا اجر میں نے آپ کو بتایا ہے, اور یہ آیت تو مسئلوں والی آیت ہے. اس کا اجر عام آیت سے بڑا, اس کا اجر ہے 1000 رکعت نفل سے افضل. تو اتنا ثواب بھی آپ نے کما لیا, اور علم بھی آپ کو آگے اللہ پاک اس کو آپ کے دل و دماغ میں محفوظ کرے, اور وقت پر اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے.